السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز اور تو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 88 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور میرے چینل پہ جو ہے وہ نیو ناول سٹارٹ ہوا ہے، میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ جائیں، جا کے ریڈ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اچھا ناول بھی ریڈ کر کے دیکھیں۔ اتنا انٹرسٹنگ ہے نا کہ آپ لوگ بس یہ اسی ناول کی جو ہے وہ ایپیسوڈز مانگے گی۔ تو لہو سلال ناول ہے بائی انیشا عمر، میرے چینل پہ وائس اوور ہو رہا ہے، وائس اوور میں اویلیبل ہے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی انٹرسٹنگ سا تھرلنگ سا مزے کا ناول ریڈ کرنا تو جائیں، جا کے ریڈ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے کافی لوگ جو ہے وہ کامنٹ باکس میں پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اچھا سا ناول سجیسٹ کرتے ہیں، تو میری سجیشن فی الحال یہی ہے۔ اس کے علاوہ عنکبوت ہے میرے چینل پر، اگر وہ آپ لوگ ریڈ کرنا چاہیں تو وہ ریڈ کر لیں، ادروائز لہو سلال آپ لوگوں کے لیے بیسٹ رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اسٹیئرنگ مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا، اس کے لب پیچھے ہوئے تھے، براؤن بال پیشانی پر بکھرے تھے، اس کے چہرے پر اضطرار پھیلا ہوا تھا۔ آف وائٹ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، قمیض کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، وہ بے حد وجی لگ رہا تھا۔ وہ اپنی اونچی جیب کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، بار بار وہ اپنے بال پیشانی سے پیچھے ہٹا رہا تھا۔ اس کی جیب رتیلی اونچی نیچی سڑکوں پر فرراٹے بھر رہی تھی، آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ہلکی سی نمی بھی تھی۔ وہ آج تک اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی کنپٹی مسلسل دبا رہا تھا۔ ڈیش بورڈ پر اس کی پسٹل پڑی تھی، اس نے پسٹل پکڑتے ہی اسے دیکھا اور اس کا میگزین نکال کر تمام گولیاں نکال کر گاڑی سے باہر اچھال دی۔ جس کے پاس آ رہا تھا اس پر وہ کبھی پسٹل نہیں تان سکتا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ کو پھر سے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑ گیا، مگر اس کی ضدی طبیعت سے بھی وہ واقف تھا۔ سردار ساویار خانزادہ اپنی کہی ہوئی بات اور فیصلے سے آسانی سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ زرق خانزادہ بھی آج پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ وہ اپنے کسی رشتے کو پہنچتے نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے آگاہی گاہی یا ذات چند لمحوں پہلے اس پر وارد کیا گیا تھا، مگر حقیقت عدل تھی۔ وہ تہہ دل سے اسے تسلیم کر چکا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر کچھ دیر پہلے کا واقعہ کسی روائن فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ میں للما سے نکاح اپنی پسند سے کیا تھا، میری ایک بیٹی بھی ہے، تبریز اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا۔ وہ شوق کی کیفیت میں سن رہا تھا۔ موسم لالا کا انتقال ہو گیا تو بابا نے مجھ پر پریشر ڈالا، میں موسم لالا کی بیوہ سے شادی کر لوں۔ میں زرکا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی۔ میں زرکا کو بھابھی سمجھتا تھا، مگر مجھ پر بے حد دباؤ ڈالا گیا، یہاں تک موسم لالا کے ایکسیڈنٹ کا الزام بھی مجھ پر دھر دیا۔ تبریز خان اسے بغور دیکھتے کہہ رہا تھا، زرک تو کاٹو بدن میں لہو نہیں کہ مصادق پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس شادی سے خوش نہیں تھا، میں نے سمجھوتا تو کر لیا مگر زرکا سے محبت نہ کر سکا۔ کچھ عرصے بعد مجھے للما ملی جس کا کوئی نہیں تھا، مجھے للما سے محبت ہو گئی، میں نے اس سے نکاح کر لیا، مگر کچھ ہی مہینوں بعد بابا جان کے دباؤ میں آ کر میں نے للما خانم کو چھوڑ دیا۔ مجھے بعد میں پتا چلا وہ امید سے تھی۔ للما سے میری بیٹی ہوئی ملالہ خان۔ تبریز خان اب نگاہیں جھکائے کہہ رہا تھا۔ زرک اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے صوفے پر سر ٹکا گیا۔ مجھے نہیں پتا للما نے کب کبیر خان سے شادی کر لی۔ اب کی بار زرک خانزادہ مزید شاکڈ ہوا، وہ اپنی بے کی نگاہیں تبریز خان پر گاڑ گیا تھا۔ مجھے تمہارے اور پریوش کے نکاح کے وقت پتا چلا للما کبیر خان کی بیوی ہے۔ کچھ دنوں بعد کبیر خان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں کبھی للما اور ملالہ سے نہیں ملا کیونکہ للما میرے دوست کی بیوہ تھی۔ میں اگر اپنی بیٹی سے ملنے کی کوشش کرتا تو دنیا میرے اور للما کے تعلقات پر سوال اٹھاتی، میرا مرا ہوا دوست بھی اس لپیٹ میں آ جاتا۔ میں اس کی روح کو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبریز خان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ آپ مجھے اب یہ بات سب کیوں بتا رہے ہیں؟ زرک خانزادہ نے ضبط سے سوال کیا۔ ملالہ کا نکاح درخزے خانزادہ سے ہوا ہے، وہ درخزے سے کی بیوہ ہے۔ زرک نے تبریز کی بات پر گہرا سانس لیا، وہ ابھی بھی تبریز خان پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ تبریز کی اگلی بات پر وہ شاکڈ نہیں ہوا تھا، وہ بے یقین ہوا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے سانس رکی۔ ساویار نے ملالہ کو اغوا کر لیا ہے،
وہ شوق کی کیفیت میں تھا۔ تبریز اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ عائش کو درخزئی نے اپنی حویلی میں پناہ دی تھی، جس کا بدلہ زاویار ملالہ کی صورت میں لے رہا ہے۔ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ لب بھیج گیا تھا، مگر رنگت میں سرخ چھلکنے لگی تھی۔ میری بیٹی کو بچا لو ذرا۔ ساری عمر اس سے لاپرواہ رہا، باپ ہوتے ہوئے بھی اس پر شفقت کا ہاتھ نہ رکھ سکا۔ اب اس کی عزت تبریز خان اپنی بات ادھوری چھوڑ چکا تھا۔ زرق خانزادہ آپ مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ غیرت ابلنے لگی تھی۔ ایموشنلی تو اسے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، مگر خون جوش مارنے لگا تھا۔ زاویار جیسا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو، ملالہ خان کو اتنی آسانی سے اپنی قید سے نہیں نچانے دیتا۔ اگر درخزئی کو پتہ چل گیا ملالہ زاویار کی قید میں ہے، خون خرابہ ہو جائے گا۔ درخزئی یا زاویار میں سے کسی کو کچھ بھی ہوا، نقصان کس کا ہوگا؟ زرق کا بائبروج کائے تبریز کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا نقصان ہر طرح سے اس کا ہوگا۔ زاویار اس کا لالا تھا اور درخزئی خانزادہ اس کی بہن کا شوہر۔ وہ سر کو جھکائے اپنی سرخ آنکھوں کو انگلیوں سے مسلنے لگا۔ مرینا خان جیسے میرے لیے ہے ویسے ہی ملالہ بھی ہے، تبریز کہہ رہا تھا۔ زرق مسلسل سر جھکائے ہوئے تھا۔ اگلے لمحے اس نے سر اٹھائے تبریز کو دیکھا۔ اس کی لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ، طنزیہ مسکراہٹ تھی، آنکھیں بے تحاشا سرخ۔ آپ اتنے کمزور ہوں گے، مجھے یقین نہیں آ رہا بابا جان۔ ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے، آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اسے آپ نے دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا، پھر اپنی ہی بیٹی سے تمام عمر ناتا توڑے رکھا۔ دنیا داری رشتوں کی آپ کو کب پرواہ ہونے لگی؟ اتنی ہی پرواہ تھی میرے پاس بچپن میں کیوں نہیں تھے؟ بڑے بابا جان ہر لمحہ ہر موقع پر میرے ساتھ میرے پاس ہوتے تھے، مگر آپ نہیں۔ اس وقت دنیا داری اور ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ زرق خانزادہ نے تبریز خان کو اپنے سوالوں سے نظریں چراتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہت غلط کیا آپ نے بابا جان، ایک عورت آپ کے نکاح میں آئی، اسے دوسروں کے کہنے پر چھوڑ دیا، اپنی بیٹی سے لا تعلق توڑے رکھا، اور آج بھی آپ کو خود لالا کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ آپ ایک کمزور انسان کی طرح مجھے یہاں بیٹھے ساری ڈرام کہانی سنا رہے۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ تبریز خان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا زرق خانزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جان پر بھی کھیلنا پڑا، میں کھیلوں گا۔ جیسے مرینا ویسے ملالہ میرے لیے، اگر ملالہ سے میرا کوئی رشتہ نہ بھی ہوتا میں پھر بھی لالا کے مقابل کھڑا ہو جاتا، کیونکہ ایک عورت بیچ میں آن کھڑی ہوئی ہے اور زرق خانزادہ کا اصول صاف ہے۔ زرق خانزادہ عورتوں کا استعمال نہیں کرتا، نہ اپنے بدلے کے لیے نہ کسی نفع نقصان کے لیے۔ ہاں، کسی بھی عورت کی عزت کے لیے اپنی جان ضرور دے سکتا ہے۔ جیپ کو بری طرح جھٹکا لگا تھا، شاید کوئی بڑا سا پتھر پہیے کے نیچے آیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے جیپ کا کنٹرول اس کے ہاتھوں سے چھوٹا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے جیپ کی رفتار بڑھا گیا۔ اسے جلد از جلد ڈیرے پہنچنا تھا۔ التمش، زاویار کی بھاری آواز گونجی تھی۔ جی خان، آپ پر جان کی قربان، وہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔ ڈیرے پر زاویار خانزادہ کے سیاہ بوٹوں کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ وہ برآمدے سے کی کرسی پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم کسائے ہوئے، نظریں اپنے بوٹوں پر گاڑے ہوئے تھا۔ تمہاری جان نہیں چاہیے، اس کی جان چاہیے جس نے میری عزت کو کبھی نظر پھڑ کر بھی دیکھا ہو۔ وہ سر دو سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی جان بھی آج آپ پر قربان ہو جائے گی خان۔ آپ ڈیرے پر التمش اور زاویار کے برجستہ کہہ کے گونجنے لگے۔ زاویار کرسی پر سر ٹکائے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ التمش خانزادہ اس کے سامنے کھڑا کہہ کے لگا رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد زاویار سیدھا ہوا۔ عزت کا بدلہ عزت ہے التمش۔ میری عورت اس خبیث ذلیل انسان کی حویلی میں رہی، وہ ہوتا کون تھا؟ میری عورت کو پناہ دینے والا۔ زاویار کا سر جھکا ہوا تھا، آواز مدھم تھی۔ وہ کہتی ہے درخزئی نے اس کی حفاظت کی، 10 دن اسے اپنی عورت کے درمیان رکھا۔ زاویار خانزادے کی آواز مزید مدھم ہو چکی تھی۔ وہ اب سرگوشی میں بات کر رہا تھا، التمش تک اس کی آواز بمشکل ہی پہنچ رہی تھی۔ مجھے بتاؤ، وہ آخر ادھر گئی ہی کیوں؟ اسے میرا خیال نہیں آیا، ایک لہجے کو خیال نہیں آیا۔ میں اس کے ساتھ جیسا بھی ہوں، مگر اس پر کسی کی ایک نگاہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے خون بہا میں آئی عورت سمجھتا تھا، سمجھتا بھی ہوں، مگر اس کی عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔
زاویار کا سر مزید جھک گیا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں ابھی تک ایک دوسرے میں پیوست تھی۔ درخزی نے اس کی طرف دیکھا نہیں، مگر وہ میری عورت کو مجھ سے دور کر رہا تھا۔ کیا وہ مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا زخم نہیں دے رہا تھا؟ زاویار کی سرگوشی میں زخمی سا سوال تھا۔ التمش کے جبڑے بھیج گئے تھے، وہ اس انسان کو ٹوٹا نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ اس کے ساتھ برا کرنے والوں پر رحم کر سکتا تھا۔ اس کی ساری وفائیں اس ایک انسان کے لیے تھیں۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے التمش کا چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ اگر وہ مجھ سے دور ہو جاتی تو؟ زاویار نے اب اپنا سر اٹھایا، سرخ آنکھیں التمش کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس کی تو چھوڑو تم، اس نے دل پر انگلی رکھتے بجائی تھی۔ کیا یہ دنیا زاویار کو چوک میں کھڑا کر کے درے نہ مارتی؟ کیا یہ لفظ مجھے موت کی سی سزا نہ سناتے کہ سردار کی عورت بھاگ گئی؟ وہ زخمی سا ہنسا تھا۔ جب پتا چلتا ہے اسے بھگانے میں درخزی نے مدد کی تو کیا یہ دنیا یہ نہ کہتی کہ درخزی نے مدد کے بدلے کچھ تو وصول کیا ہوگا؟ جب مرد اور عورت کا معاملہ آ جائے لوگوں کی زبان خندق بن جاتی ہے۔ اور مجھے بتاؤ، کوئی بھی دشمن کیا کبھی اپنے دشمن کی عورت کو چھوڑتا ہے؟ وہ آہستگی سے سوال کر رہا تھا۔ التمش خاموشی سے اسے سن رہا تھا، وہ تو کچھ ہی لفظوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کی تو چھوڑو تم، دل پر انگلی جو رکھی تھی، میں نے کبھی اس پر شک نہیں کیا، خدا گواہ ہے۔ جب وہ مجھے بیچ راستے اندھیری رات میں عادل کے ساتھ ملی تھی تب بھی شک نہیں کیا تھا، مگر جو دیکھا تو میری آنکھیں اور میں برداشت نہ کر سکا۔ یہ غیرت بھی عجیب چیز ہے، خون میں ایسے جوش مارتی ہے انسان انسان سے جانور بن جاتا ہے۔ میں سردار زاویار خانزادہ اور صفاق ظالم ہوں، خیر سے زیادہ شر کا مادہ زیادہ ہے میرے اندر۔ میری غیرت کہتی ہے کہ درخزی کو اس کرب، اس تکلیف سے، اس عذاب سے گزارا جائے جسے میں گزرا۔ وہ مستحکم لہجے میں بولتے کھڑا ہوا۔ سردار زاویار خانزادہ کے خوف میں شرم کا مادہ واقعی بڑا گہرا تھا، جو وقتی طور پر اس کے حواس چھین لیتا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے تہخانے کی طرف بڑھا تھا۔ التمش خانزادہ تیزی سے اس کے پیچھے بڑھا۔ التمش زاویار کے پکار پر وہ جی بھی نہ کہہ سکا تھا۔ کیا تم مجھے ایسا سمجھتے ہو کہ میں کسی عورت کی عزت پامال کروں گا؟ وہ رکتے ہوئے پوچھ رہا تھا، التمش کی طرف پلٹا نہ تھا۔ زاویار کی پشت التمش کی طرف تھی۔ نہیں خان، مگر التمش ہچکچایا۔ مگر یہ تمہیں لگتا ہے میں اپنے حواس میں نہیں ہوں؟ وہ ابھی بھی پلٹا نہیں تھا۔ نہیں خان، مگر غصہ کمبخت بہت بری چیز ہے، یہ اس انسان سے وہ کرواتا ہے جو وہ کرنے کا سوچتا نہیں۔ غصہ ہی تو شر ہے خان، یہی تو شیطان کا سب سے کاری وار ہے۔ شر کی جڑ بھی یہی ہے اور عزت کا سب سے بڑا دشمن بھی۔ وہ التمش کی بات پر پلٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں درخزی نے ایک نگاہ اس پر نہیں ڈالی، تمہیں یقین آتا ہے کیا؟ وہ سرخاں کے لیے پوچھ رہا تھا۔ خدا قسم، مجھے اس کی ایک ایک بات پر یقین ہے، مگر اس بات پر یقین نہیں ہے کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھے اور دوبارہ پلٹ کر نہ دیکھے۔ وہ یقین سے کہہ رہا تھا، شر کی طرح بدلہ بھی میرے خمیر میں گدا ہوا ہے، بدلہ نہیں لوں گا، چین نہیں آئے گا، تڑپ کر مر جاؤں گا۔ وہ تہ خانے کا دروازہ کھولتے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ملالہ خان بھاری قدموں کی چاپ سنتے خوف سے ساکت ہوئی تھی، دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا تھا۔ قدموں کی دھمک تیز ہوئی تھی، وہ پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس اندھیرے بیسمنٹ میں صرف قدموں کی بھاری دھمک اور ملالہ خان کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ خدا، خدا کے لیے میرے پاس مت آنا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں صرف اپنے خان کی ہوں۔ وحشت زدہ ہوتی وہ چلا اٹھی تھی۔ زاویار کے قدم رک گئے تھے۔ خوف میں ڈوبی نسوانی آواز نے جیسے اس کے منہ پر تماچے مارے تھے۔ وہ تو یہ سب نہیں کرنے جا رہا تھا، وہ تو ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انسان سے تو جانور بنتے بھی کبھی نہیں سوچا تھا وہ کسی عورت کی عزت کے ساتھ کھیلے گا۔ وہ دانت پر دانت جمائے جتنی سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا اتنی ہی سیڑھیاں اوپر چڑھنے لگا، مگر تیسرے زینے پر وہ کسی کے ساتھ ٹکرایا اور اس کے سینے پر پسٹل کی نوک جما کیا تھا۔ زاویار خانزادہ تحیر سے اس اندھیرے میں دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ یہی سوچا تھا، یہی لگتا تھا کہ کبھی آپ پر پسٹل نہیں تان سکتا، مگر آج لگتا ہے کہ آپ کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ زرک
ज़ावियार खानज़ादा के लहजे में बेयकीनी दराई थी। वो अपने सीने पर घात की ठंडक महसूस कर रहा था। ज़रीफ की पिस्तौल की नोक का दबाव ज़ावियार के सीने पर बढ़ता जा रहा था। कैसे कैसे कर सकते हैं, इतना गिर गए हैं कि एक औरत की इज्जत लूटने चले थे। मुनम लहजे में सवाल कर रहा था, तो मुझे ऐसा समझते हो? ठंडक सदा लहजे में पूछा, ठहर ठहर कर अल्फाज अदा किए। नहीं समझता था, मगर आज आपका चेहरा देख लिया जो बहुत मकरूह है लाला। काश आप मेरे लाला ना होते। आप जैसा नापाक सोच रखने वाला इंसान मेरा लाला ना होता। जावियार के दिल में जैसे वो चाकू घुसेड़ चुका था। यही सुनता आया था, आप जालिम हैं, फैसले करते हैं। वक्त इंसान को इंसान नहीं समझते, किसी की गलती की सजा से बढ़कर सजा देते हैं कि वह इंसान इस सजा का बोझ नहीं हटा सकता। जावियार इससे पूछना चाहता था कि इसने इसकी गलती की सजा क्या सजा दी। जमर को ऐन निकाह के वक्त छोड़ गया, इसकी इज्जत का भी न सोचा, क्या सजा पड़ी कर दी थी। वो ये सवाल न कर सका। वो बस अपने सीने में चाकू का घाव बर्दाश्त कर रहा था जो हील ही नहीं हो रहा था। अच्छा हुआ इर्तिजा चला गया। आपके ही किसी गुनाह की सजा से मिली होगी कि हमें इसकी लाश तक ना मिल सके। वो इतनी दर्दनाक मौत मरा, पर के गुनाह किसी न किसी सूरत हमारे सामने आ रहे हैं। सीने में पेवस चाकू वो निकाल कर एक बार फिर पूरी कुव्वत से इसके सीने में घुसेड़ चुका था। जावियार खानजादा के कदम लड़खड़ाए थे। इससे पहले वो पीछे की तरफ गिरता, दो हाथ इसे मजबूती से थाम चुके थे। वो अल्तमिश खानजादा था जो इस अंधेरे में भी इसके पीछे पता नहीं कब आन खड़ा हुआ था। चलाओ गोली। जावियार की मध्यम आवाज मध्यम थी, मगर मजबूत थी। जरिक अल्तमिश चीखते हुए अपनी कमीज की जेब से पिस्टल निकालते जरिक पर टांग गया था। वो अभी तक जावियार को थामे हुए था। जावियार संभल चुका था, मगर अल्तमिश ने इसे न छोड़ा था। अल्तमिश जावियार ने इसे तंबीही पुकारा, नहीं खान नहीं, आप पर उंगली नहीं उठा सकता। आप पर उंगली उठाने वाले का हाथ काट दो। ये आप पर पिस्टल ताने खड़ा है, ये गोली चलाएगा। ये अल्तमिश गुस्से से हाँफ रहा था। बेसमेंट में अभी भी गुप्त अंधेरा था। मलाला खान पसीने से तर दीवार के साथ लगी हुई थी। अल्तमिश, पिस्टल हटाओ। नहीं खान, कभी नहीं। मौत भी आ जाएगी, फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। इसकी इतनी जुर्रात आप पर पिस्टल ताने? चलाओ गोली जरे। ये गोली मैं अपने सीने पर खाऊंगा, मगर खुदा कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुझे ऐसी मौत दूंगा ना कि तू मलकुल मौत भी तुझ पर रहम खाएगा। अल्तमिश अपने हवास खो रहा था। अल्तमिश, जाफियार पूरी कुव्वत से चिल्लाया था, जो भी हो खान, मगर मुझसे पहले कोई गोली आपको नहीं छू सकती। अल्तमिश की आवाज मत्थम हो चुकी थी, मगर गुर्राहट तैश भरी थी। चलाओ गोली जरे। जावियार ने अपने सीने पर हाथ मारा। अल्तमिश ने बर्क रफ्तारी से अपनी पिस्टल का चैम्बर खींचा। जी तो यही कर रहा है, एक एक करके सारी गोलियां आपके सीने में उतार दूं, मगर आपकी तरह सफाक नहीं हूँ। बड़े एहसान है बड़े बाबा के मुझ पर। वो नहीं भूल सकता। सरिक खानजादा का लहजा अभी भी नम था। जावियार को इसके नम लहजे पर हंसी आई थी, मगर वो हंस नहीं सका था। वो इसे कहना चाहता था, क्या वो इसके एहसान भूल गया कि इसकी हर कामयाबी पर वो खुश होता था, इसकी हर नाकामी पर वो रोता था। वो बीमार होता तो वो जागता था, इर्तिजा की जगह दी थी। आज भी वो इसके लिए इर्तिजा की जगह था। वो ये सब कहना चाहता था, मगर कह ना सका था। सरदार सावियार से ज्यादा इगोसिस्ट कोई नहीं था। इसकी गर्दन में कल भी सरिया था, इसकी गर्दन में आज भी सरिया था। वो अकड़ कर खड़ा था, सीना तान कर खड़ा था। मुकाबिल का लहजा नम था और जावियार खानजादा की तो आंखें तक नम न थी। वो जावियार के अकब से होते सीढ़ियां उतरते नीचे चला गया। जावियार वैसे ही तीसरे जीने पर खड़ा था। अल्तमिश चौथे जीने पर खड़ा था। इसने पलटते हुए जरिक खानजादा पर फिर से अपनी पिस्टल का रुख किया। मम्मा मेरे करीब मत आना। मलाना कदमों की चाप अपने करीब सुनते घुटी घुटी आवाज में बोली थी। जरिक अंधेरे में आवाज के सिम पड़ते मलाला के सर पर हाथ रख गया था। मलाला खान की आंखें फटी थी। किसी का शफकत भरा मजबूत हाथ इसके सर पर था। वो बेयकीन होते इसे देखने की सही करने लगी। जरिक पंजों के बल इसके करीब बैठा था। मेरे होते तुम पर कभी आंच नहीं आ सकती। जरिक का लहजा चट्टान जैसा था। तो कौन हो तुम? लाला हूँ तुम्हारा।
ملالہ خان بے یقین ہوتے سر نفی میں ہلا گئی تھی. زرق کا ہاتھ ابھی بھی مضبوطی سے اس کے سر پر جمع تھا. زاویار خانزادہ حیرت زدہ ہوا تھا. وہ رخ پلٹ گیا تھا. ٹھنڈا بیسمنٹ ابھی بھی تاریخ زدہ تھا. روشنی کی ایک کرن نہ تھی. میں تبریز خان کا بیٹا زرق ہوں اور تمہارا بھائی. اس انکشاف پر ملالہ خان ساکت ہوئی تھی. اگر وہ دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے نفرت کرتی تھی تو وہ تبریز خان تھا. للما خانم سے بھی زیادہ وہ اپنے باپ سے نفرت کرتی تھی. تبریز کا بیٹا بھی اسی جیسا؟ ملالہ خان کے لب کپ کپائے تھے. سبز آنکھوں سے چڑھنا بہا تھا. مجھے نہیں پتا بابا جان تمہارے لیے کیا ہے. تم ان کے متعلق کیا سوچتی ہو؟ میرا یقین کرو جیسے میرے لیے مرینا ویسے اب سے تم میرے لیے ہو. مرتے دم تک تمہارا لالا تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا. وہ ملالہ کے گرد اپنا بازو لپیٹ گیا تھا. ملالہ خان اپنے آنسو اپنے حلق میں اتار گئی تھی. زرق ملالہ کو بازو سے جکڑے نرمی سے کھڑا کر گیا تھا. وہ اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا. زاویار دو زینے طے کرتے بیسمنٹ سے باہر آ گیا تھا. التمش بھی تیزی سے سینہ عبور کرتے بیسمنٹ سے نکل آیا تھا. ملالہ خان تھکی تھکی زرق کے سینے پر سر رکھ گئی تھی. اب اس کے آنسو اب زرق کی سیاہ قمیض کو بھگو رہے تھے. پہلی بار محسوس ہوا تھا وہ کسی کی مضبوط پناہوں میں آ چکی ہے. پہلی بار آسودگی محسوس ہوئی تھی. پہلی بار کسی مرد کا مضبوط حصار اسے واقعی میں مضبوط لگا تھا. پہلی بار محرم لفظ سمجھ آیا تھا. پہلی بار کسی کے لہجے میں خود کے لیے عزت محسوس کی تھی. یک بار بھی اس کا دل خوف سے دھڑکا تھا. اگر کبھی زرق کو پتا چلے کہ اس سے کیا گناہ سرزد ہوا تو وہ بھی اس سے کیا نفرت کرے گا. دنیا کی طرح نشتر چپ ہوئے گا. وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی تھی. کیا ہوا؟ اتنا نرم اتنا مہربان لہجہ. وہ زرق کے سینے پر سر رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. کوئی تمہیں ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. کوئی تم تک غلط ارادے سے نہیں بڑھ سکے گا. وہ اس کا سر نرمی سے تھپک رہا تھا. لالا کچھ بھی کرنا مجھ سے نفرت مت کرنا. ملالہ کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی. ہچکیاں بندنے لگی تھی. جیسی مرینا ویسے تو. ملالہ خدا کی قسم کھاتا ہوں جتنے بابا کی طرف سے تمہیں دکھ ملے ہیں سب زائل کر دوں گا. ہر دکھ سچ میں زائل ہو چکے تھے. وہ کڑی دھوپ سے جیسے چھاؤں میں آن کھڑی ہوئی تھی. وہ اس کے مضبوط بازوں کے حلقے میں سمٹی تھی. ہچکیاں تھمنے لگی. قرار آنے لگا. روح کو آسودگی ملنے لگی. وہ ملالہ کو بازوں سے ہلکے میں لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا. گاڑیاں اندھا دھند ریتیلی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی. وہ گاڑی چلا نہیں رہا تھا. پاگلوں کی طرح گاڑی دوڑا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے. اس کی مردانہ شال کندھوں سے ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی. کتنی بار اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا. وہ اس کی عزت تھی. اس کی عورت تھی. اسے آگے سے کچھ نہیں سوچ رہا تھا. نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا. اس عورت کی عزت کی حفاظت کرنا اس پر فرض تھا. اسے اس کے رب نے اس کی امان میں سونپا تھا. وہ اپنی عورت سے لا تعلق نہیں ہو سکتا تھا. کوئی اس کی عورت کی طرف دیکھے گا وہ اس کی آنکھیں نکال دینے کی جرات رکھتا تھا. پسٹل ڈیش بورڈ سے اٹھاتے اس نے کھلے شیشے سے ہاتھ باہر نکالتے آسمانی فائر کیے تھے. اس کی گاڑی اور اس سے پیچھے آنے والی گاڑی کا رخ زاویار خانزادہ کے ڈیرے کی طرف تھا. درخزی خانزادہ اس وقت زاویار کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا. زرق خانزادہ ملالہ خان کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے برآمدے میں آیا تھا. زاویار اور التمش سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑے تھے. زاویار خانزادہ کو دیکھتے زرق کے سبز آنکھوں میں نفرت درائی تھی. وہ تنفر بھی نگاہ زاویار پر ڈالتے آگے بڑھ گیا. ڈیرے کے کھلے آسمان کے نیچے اس نے قدم رکھا ہی تھا. ڈیرا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا. گولیوں کی آواز بھی دور سے آ رہی تھی مگر گونج پر بھی ہولناک تھی. زرق زاویار خانزادہ چیختے ہوئے زرق خانزادہ کے آگے آیا تھا. گولی زاویار کے بازوں کو چیر گئی تھی. ملالہ خان کی دلخراش چیخیں گونجی تھی. وہ زرق خانزادہ کے سینے میں سمٹی تھی. زرق خانزادہ اسے مضبوطی سے جکڑے درخت کی آڑ میں ہوتے بیٹھتا چلا گیا تھا. خان التمش کی دہاڑ کے ساتھ اس کی پسٹل کی گولیاں بھی گیٹ پر برس رہی تھی. زاویار خانزادہ زمین پر گرے اپنے بازو کو جکڑے ہوئے تھا کہ خون سے زمین لت پت ہو رہی تھی.
وہ درد سے دانت پر دانت جمائے ایک ہاتھ سے اپنے پسٹل سے لوہے کی جالی دار جنگلے والے گیٹ پر برسا رہا تھا۔ گیٹ کے پار دو گاڑیاں آ کر کھڑی ہو چکی تھی اور زافیار اور اس کے گارڈز بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ التمش دونوں ہاتھوں میں پسٹل پکڑے گیٹ پر فائر کر رہا تھا۔ وہ لوگ التمش کی گولیوں سے گاڑیوں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے تھے، بلکہ گاڑیوں کے سیٹوں کے نیچے دبک گئے تھے۔ ایک التمش ہی تھا جو اس وقت کسی چٹان کی طرح اس کی ڈھال بنا رکھ کھڑا تھا۔ التمش خانزادہ تیزی سے زاویار کی طرف بڑھا۔ خان، آپ جائیں اندر، میں انہیں دیکھ لوں گا، ان کتوں کو۔ وہ حالت کے بل چیخا تھا۔ کبھی نہیں، تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں، زاویار خانزادہ ضبط سے کہتا ہوا اگلے لمحے التمش کو پیچھے کی طرف دھکیلتے خود بھی زمین کا حصہ بنا تھا، ورنہ گولی التمش کے دماغ کو چیرتی ڈیرا پہاڑوں کے بیچ تھا۔ آس پاس کوئی گھر تو دور کوئی فارم ہاؤس تک نہ ملا تھا، مگر اس وقت جیسے پہاڑ بھی تھر تھرا اٹھے تھے۔ زاویار اور التمش رینگتے ہوئے رومیو اور ٹائٹان کے ٹھکانے کے پیچھے جا چپکے تھے۔ ان کتوں کا ٹھکانہ نگیت سے تھوڑی دور پتھروں اور اینٹوں سے بنا ایک چھوٹا سا مضبوط کمرہ تھا۔ چاروں طرف موٹے لوہے کی سلاخیں جمی ہوئی تھی، دروازہ لوہے کے جنگلے کا بنا ہوا تھا، آگے سے چٹخنی لگی ہوئی تھی۔ رومیو ٹائٹان پھونکتے ہوئے جنگلے کے دروازے کو دانتوں سے کھولنے کی صحیح کرتے بھاگ رہے تھے۔ زاویار خانزادہ کا خون بہتا دیکھ چکے تھے۔ خان، وہ کتا ادھر پہنچ جائے گا، مجھے معلوم نہ تھا۔ گیٹ پر ہمارے آدمی بھی تھے، وہ زخمی ہو چکے تھے۔ میں نے پوری کوشش کی تھی وہ سمجھے ہم لوگ فارم ہاؤس میں ہیں، کتا ہونے کے ساتھ وہ شاطر کتا بھی ہے۔ التمش نے درخزی خانزادہ کو گالی دیتے تھوک زمین پر پھینکا۔ التمش، کوئی گولی رومیو ٹائٹان کو نہ لگ جائے۔ زاویار آنکھیں موندے پتھر کی دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا، بازو شل ہو گیا تھا، درد سے اس کا پورا جسم جھنجھنا رہا تھا۔ خان، انہیں نکلتا ہوں تو انہیں گولی لگنے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ باہر کھڑے کتے مسلسل گولیاں برسا رہے ہیں۔ التمش نے غراتے ہوئے پتھر کی دیوار کی اوٹ سے ذرا سا چہرہ باہر نکالتے گیٹ پر یکے بعد دیگرے کئی فائر کیے۔ درخزی خانزادہ اب گاڑی سے باہر نکل آیا تھا، وہ باہر کھڑا اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر گیٹ پر گولیاں چلا رہا تھا۔ کتے، تیری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے، التمش نے چیختے ہوئے گیٹ پر فائر کیے۔ درخزی نیچے کو ہوتے گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا۔ کتے بھونکتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، تیری طرح غراتے نہیں ذلیل انسان۔ درخزی نے گرجتے ہوئے گیٹ کے پاس فائر کیا تھا۔ زرق خانزادہ درخت کی اوٹ میں چھپا دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ وہ خالی پسٹل اپنی پیشانی پر مار رہا تھا، گولیاں تو وہ راستے میں پھینکایا تھا۔ زافیار خانزادہ کو گولی لگتے دیکھ چکا تھا، وہ کچھ نہ کر سکا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ تھی، وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھی۔ ارتجا کے بعد اب زافیار، زرق کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ مولانا منہ پر ہاتھ رکھتے خوفزدہ سی بیٹھی تھی۔ مجھے باہر جانا ہوگا ورنہ سب کچھ بکھر جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ لالا یا درخزی، دونوں میں سے کوئی اپنی جان سے جائے گا۔ لالا کا مزید خون بہتا میں نہیں دیکھ سکتا، وہ کہتے کھڑا ہوا تھا۔ ملالا اسے روکنا چاہتی تھی مگر گولیوں کے شور میں اس کی آواز دب گئی تھی۔ زرق خانزادہ سامنے آیا تو درخزی خانزادہ کا ہاتھ ایک لہجے کو رک گیا تھا، وہ ہاتھ کے اشارے سے اس اپنے آدمیوں کو بھی روک چکا تھا۔ زرق نہتھا تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا۔ درخزی کے رکنے کی وجہ پریوش تھی، پریوش کا نکاح ہوا تھا سامنے کھڑے انسان سے، اس کے بابا نے یہ نکاح کروایا تھا۔ درخزی کی انگلیاں ٹریگر پر لرزی تھی۔ یہ پاگل ہو گیا ہے؟ زافیار درد سے کراہتے اٹھنے لگا۔ التمش اس کا بازو سختی سے جکڑ گیا۔ نہیں خان، آپ باہر نہیں جائیں گے، وہ ذلیل درخزی آپ کے خون کا پیاسا ہے، بھائی ہے وہ میرا، اسے مرتا دیکھ لوں۔ ارتضا کا جنازہ کندھے پر نہ اٹھا سکا، زرق کی لاش کا بوجھ بھی میرے کندھے نہیں سہ سکتی۔ وہ قطعیت سے بولتے کھڑا ہو چکا تھا۔ التمش کا ہاتھ زاویار کے زخمی بازو میں سختی سے پیوست ہوا تھا۔ التمش، زاویار درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ نہیں خان، آپ باہر نہیں جائیں گے۔ اس کا ہاتھ مزید سختی سے زاویار کے زخم پر مضبوط ہوا تھا۔ زاویار دانت پر دانت جمائے التمش پر پسٹل تان گیا تھا، مگر التمش کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی تھی۔ درخزی، میری بات سنو، ملالا بالکل سیف اور میرے پاس ہے۔ زرق خانزادہ کے لفظ تھے کہ شعلے جو درخزی خانزادہ کو بھڑکا گئے تھے، وہ زرق کے منہ سے ملالا کا نام نہیں سن سکا تھا، اور زر وہ کہہ رہا تھا ملالا اس کے پاس ہے۔ درخزی کی انگلی ٹریگر پر مضبوط ہوئی۔ اس سے پہلے وہ گولی چلاتا ملالا خان بھاگتے ہوئے زرق کے آگے آئی تھی۔ درخزی کا ہاتھ پہلو میں گرا تھا۔ نہیں خان، نہیں خان،
وہ شدت غریہ سے چیخ رہی تھی۔ درخزی صرف آنکھوں سے ملالہ خان کو دیکھ رہا تھا، جو سیاہ چادر میں لپٹی زرک کے آگے اس طرح کھڑی تھی کہ اس کے شانے زرک کے سینے کو چھو رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ زرک خانزادہ پھر سے زرک خانزادہ پسٹل تان گیا تھا۔ اب کی بار نشانہ زرک کی پیشانی تھا۔ التمش نے پوری قوت سے زاویار خانزادہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ وہ خود دیوار کی اوٹ سے ہوتے درخزی خانزادہ پر گولی چلا گیا تھا۔ التمش کی پسٹل سے گولی نکلتے درخزی خانزادہ کا دائیں بازو کو چھو کر گزری تھی۔ پسٹل درخزی کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری تھی۔ خان ملالہ خان خوف سے چیخ اٹھی تھی۔ درخزی خانزادہ کے آدمی ملالہ خان کو دیکھ کر رکے ہوئے تھے۔ وہ گاڑیوں کی اوٹ میں چھپے تھے۔ درخزی کا حکم نہیں تھا کہ اس لیے وہ اب فائر نہیں کر رہے تھے۔ زرمش تمہاری جان لے لوں گا تم نے اب التمش تمہاری جان لے لوں گا اب اگر تم نے فائر کیا۔ زرک دہاڑا تھا۔ بے جان بزدل کہیں کا، تیری جان میں لوں گا۔ خان پر پسٹل تاننے کی ہمت تھی۔ اس ذلیل درخزی کو مارتے تو میں تمہیں مرد مانتا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بولا۔ زاویار خانزادہ اپنے زخمی بازو کو جکڑے دانت پر دانت جمائے التمش کو گھور رہا تھا۔ تیرا خون بہنا بھی میرے ہاتھوں لکھا جا چکا تھا۔ زرک خانزادہ نام نہیں میرا جو تجھ سے بدلہ نہ لیا۔ زرک کی دھمکی پر التمش نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ وہ دیوار کی اوٹ میں چھپا ہنسنے لگا تھا۔ خان کچھ مت کرنا، یہ میرا لالا ہے، یہ میرا لالا ہے۔ ملالہ درخزی کو پسٹل اٹھاتے دیکھتے چیختے ہوئے بولی۔ درخزی ششدر ہوا تھا۔ پسٹل پر اس کے ہاتھ ٹھہرے تھے۔ خدا کا واسطہ خان، میری لالا کو کچھ نہ کہنا، میری طرف کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیا، تمہیں پریوش کا واسطہ خان۔ درخزی خانزادہ ابھی بھی پسٹل زرک پر تانے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ مزید خود پر ضبط نہ کر سکا تھا۔ وہ دیوار کی اوٹ سے باہر آیا۔ تمہیں تمہارے بچے کا واسطہ خان، آخری قسم بہت بھاری تھی۔ وہ رک گیا تھا، ہاتھ پہلو میں گرا تھا۔ درخزی تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غرایا۔ زاویار غراتے ہوئے درخزی کے سامنے آیا۔ زرک خانزادہ نے بیچ میں حائل ہوتے زاویار کے کندھوں سے تھامتے اسے روکا تھا۔ وہ زاویار کا ہاتھ پکڑے پسٹل اپنی پیشانی پر رکھ گیا۔ زرک خانزادہ کی پشت اب گیٹ کی طرف تھی۔ وہ زاویار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ درخزی کو مارنے کے لیے مجھے مارنا پڑے گا لالا، پہلی گولی مجھ پر چلائے۔ وہ سختی سے پسٹل کی نوک اپنی پیشانی پر رکھے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ سانس دہکنے لگی۔ تمہیں مجھ سے زیادہ درخزی کی جان عزیز ہے جس کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں؟ زاویار نے کرب سے سوال کیا۔ ہے، میرا اس سے رشتہ بہت گہرا ہے، میری بہن کا شوہر ہے۔ میرا آپ سے بھی بہت گہرا رشتہ ہے۔ میں آپ کو بھی مرتا نہیں دیکھ سکوں گا۔ کیا ملے گا خون بہا کے لالا؟ کیا ملے گا؟ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ جن عورتوں کی وجہ سے لڑ رہے ہیں ان کا سوچا ہے لوگوں کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ جو بھی بچ گیا وہ اپنی دشمنی میں پھر سے عورتوں کو استعمال کرے گا۔ منی میں دینے کے لیے نہ درخزی کے پاس کوئی عورت ہے نہ آپ کے پاس۔ زرک زاویار اس کی بات پر دہاڑا تھا۔ کسی کی بھی عورت بیوہ ہو گئی، بنی کی رسم پھر سے دہرائی جائے گی، بدلہ آخرکار پھر سے عورت سے لیا جائے گا۔ مجھے مار دے لالا، مجھے مار دے، مگر یہ سب مت کرے۔ وہ گہرے سانس لیتے مکھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زاویار لب کھینچے اپنا ہاتھ نیچے کر گیا۔ ملالہ زاویار کو ہاتھ نیچے کرتے دیکھتے بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی، جو آہنی زنجیروں سے بڑا سا تالا لگائے اندر سے بند کر گیا تھا۔ چابی دے۔ زرک نے اپنا ہاتھ زاویار خانزادہ کے آگے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا۔ زاویار نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر اگلے لمحے اپنی قمیض کی جیب سے چابی نکالتے اس کی ہتھیلی پر رکھی تھی اور وہ تیزی سے برآمدے کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ زرک اپنے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے گیٹ کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ تجھ سے تو کبھی تو حساب برابر کروں گا زرک۔ التمش دیوار کی اوٹ میں بیٹھے آنکھیں موندے بڑبڑایا تھا۔ زرک نے تالا کھولتے گیٹ کھولا تھا۔ ملالہ خان تیزی سے درخزی کی طرف بڑھتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ درخزی اپنے بازو کے زخم کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے اس کے گرد بازو لپیٹ گیا تھا۔ مرنڈھال سی زور و قطار ٹو رہی تھی۔ اسے آغوش کی ضرورت تھی۔ ملالہ میری بہن ہے اور ایک بھائی کے ہوتے اس کی بہن پر آنچ نہیں آ سکتی۔ اس پر کوئی آنچ پہنچی بھی نہیں۔ جو بات رات کے اندھیرے میں شروع ہوئی وہ ختم ہو گئی۔ بات کو بڑھایا جائے گا تو جرگوں میں ہم مردوں کا نام کم عورتوں کا نام زیادہ اچھلے گا۔
زرک سنجیدگی سے بولتے ہیں، ملالہ کے سر پر ہاتھ رکھ گیا، ملالہ کی حفاظت کی یہ تمہارا مجھ پر احسان ہے، مگر زاویار سے دشمنی اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں اپنی بے عزتی کا بدلہ کسی جرگے میں نہیں، سر عام اس پر گولی چلا کر لوں گا۔ آج بھی میری گولی اور ساویار کی موت کے بیچ میری عزت تان کھڑی ہوئی تھی، ورنہ اسے کبھی نہ چھوڑتا۔ درخزی سختی سے کہتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا، ملالہ خان کو بازو سے جکڑے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے بٹھایا تھا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ درخزی کی گاڑی اور اس کے آدمیوں کی گاڑی ایک ساتھ ہی تارکول کی سڑکوں پر آگے بڑھی تھی۔ گاڑی سے دیواروں والی حویلی میں داخل ہوئی تھی، وہ اپنے بازو میں اٹھتے درد کو برداشت کرتا باہر نکلا تھا۔ برفیلی ہواؤں کے تھپیڑوں نے اس کا استقبال کیا تھا، سردی کی لہر ہڈیاں جمانے والی تھی، اس کے سیاہ کپڑے خون سے بھیگے تھے۔ وہ اپنے بازو کو ایک نظر دیکھتے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ ملالہ خان گاڑی سے نکلتے ندھان سے اس کی تقلید میں اندر کی جانب بڑھی تھی۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے جہاں گرمائش کا احساس ہوا، وہاں تپش، جلن، گلٹ اور آکسیجن کی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ خان نہ پکارنے کا تہیہ کیا تھا، پکار بیٹھی تھی۔ اور اس کی زندگی میں آیا ہوا وہ مرد تھا جو سانسوں کے لیے آکسیجن کا درجہ حرارت رکھتا تھا۔ کیا؟ درخزی نے مڑ کر دیکھا۔ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے لبوں نے بمشکل لفظ نکلے تھے۔ سیلف اسٹیم پھر سے ہرٹ ہوئی تھی۔ پنڈرار ٹوٹنے لگا تھا، وہ نمک کی طرح ڈھیر ہونے لگی تھی۔ جواباً اس نے جن نگاہوں سے دیکھا تھا وہ زمین میں گرنے لگی تھی۔ شوہر ہے یہ میرے، وہ مجھے کچھ پل آپ کی باہوں کی گرمی محسوس کرنی ہے، آپ کے دل کی دھڑکنیں سننی ہے۔ وہ ڈھیٹ بنی کہتی چلی گئی، عزت نفس یا عالیشان مرد۔ دل بین ڈالنے لگا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، للما خانم کسی چیل کی طرح ملالہ خان پر چھپٹی تھی۔ وہ بیچ میں آتے للما خانم کا ہاتھ روک گیا تھا۔ ہاتھ مت اٹھائیے گا اس پر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے للما خانم کو وارن کر گیا تھا۔ ملالہ خانم پیچھے کو ہوتے دروازے سے جا لگی تھی۔ یہ اس کا ہمت کیسا ہوا کہ حویلی سے نکلی؟ ایک بار یہ پھر سے ہمارے منہ پر کالک ملنا چاہتی ہے، جسے غزین کے ساتھ بس وہ دہاڑا تھا۔ ایک لفظ نہیں، ایک لفظ اس کے کریکٹر پر نہیں۔ وہ للما خانم کو صرف آنکھوں سے دیکھتے وارن کر رہا تھا، اس کا نام آپ کسی مرد کے ساتھ نہیں جوڑیں گی، ورنہ بہت کچھ میں بھی کھنگالوں گا۔ کسی کا کردار پاک نہیں ہے، وہ انگلی اٹھائے سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم اپنی مورے اپنی خانم پر بھی انگلی اٹھا رہے ہو، میرے کردار پر؟ للما خانم کے لفظ حلق میں گھٹ گئے تھے۔ تبریز خان آپ کا شوہر رہ چکا ہے، یہ بات مجھ سے کیوں چھپائے؟ کیوں؟ اور تبریز خان آپ کا سابقہ شوہر تھا تو بابا نے کیسے پرویش کا نکاح زرک سے کر دیا؟ میرے بابا اتنے بغیرت نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنی بیوی کے سابقہ شوہر کے بچوں سے اپنے بچوں کا رشتہ طے کر دیں۔ وہ خود پر ضبط کرتے ٹہر کر بول رہا تھا، آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ للما خانم خاموش ہو گئی تھی، پتھر بن گئی تھی۔ مجھے اتنا بھی شک ہوتا اتنا بھی معلوم ہوتا آپ کا سابقہ شوہر تبریز خان ہے، میں کبھی اس کی بیٹی سے نکاح نہ کرتا۔ وہ اونٹے اور درمیانی انگلی کو آپس میں جوڑے کہہ رہا تھا۔ کمرے میں آکسیجن واقعی میں کم ہو چکی تھی۔ ملالہ خان کو سانس نہیں آئی تھی۔ آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے خانم بھی، بے حد ظلم کیا۔ مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، مجھے قاتل بھی بنا دیا اور قتل بھی میرا ہوا۔ وہ کہتے ہوئے چلا کیا؟ ملالہ خان دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے گناہوں میں مزید اضافہ ہو چکا تھا، ابھی تو وہ واقف ہی نہ تھی کہ تبریز خان ہی اس کے بابا مرے کا قاتل ہے۔ ملالہ خان اس بے رحم سچ کے بوجھ کے نیچے دبتی جا رہی تھی۔ للما خانم کے تانوں و نشتر کا رخ ملالہ کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ اپنا غصہ، بے بسی، سب کچھ ملالہ پر اتار رہی تھی۔ وہ پتھر کا بت بنی بیٹھی رہی۔ للما خانم اس کی طرف بڑھتی سے گالوں پر تھپڑ مارنے لگی، مگر پتھر کے بت میں ہلچل نہ ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتے تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ کوٹڑی نما جگہ تھی، تنگ، تاریک، ٹھنڈی۔ بس کوٹڑی میں ایک طرف چھوٹا سا واش روم بنا تھا، مگر کافی جگہ تنگ، سیلن زیادہ تھی۔ سیڑھیاں اترنے والے انسان کی آنکھوں کی وین سیاہ تھی۔ وہ بلو جینز پر سیاہ سینڈو پہنے ہوئے تھا، اس کے سلکی بال پسینے سے نچڑ رہے تھے۔ وہ سر کو دائیں بائیں جھٹک گیا تھا، پسینے کی بوند دائیں بائیں گری تھی۔ اس ٹھنڈی سیلن زدہ جگہ پر اس کا بلند و بانگ جناتی کہکا گونجا تھا۔
زمین کے کونے پر پڑے سیاہ آنکھوں والے انسان نے وہ سیدھا جگہ سے پھٹا ہوا کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ وہ کہکے کی آواز پر اٹھ کر بیٹھا، اندھیرے میں سے دیکھنے کی کوشش کی۔ یکدم کمرہ روشنیوں میں نہایا تھا۔ حاکم خانزادہ کی آنکھیں تیز روشنی سے چندھیا گئی تھی۔ وہ بمشکل آنکھیں کھولی، اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں دھندلا گئی تھی مگر وہ بے یقین نہیں ہوا تھا۔ اس نے جو ماضی میں کیا تھا اس کا کرما اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حاکم خان کے کندھوں پر سیاہ شال ملگجی سی تھی، اس پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ جب رائنا خان کو موت سے بچانے کے لیے گرتا پڑ رہا تھا تب بھی شال ایسے ہی گندی ہو چکی تھی۔ اس وقت رائنا مٹی تلے جا سوئی تھی۔ اب شاید اس کی باری آئی تھی۔ وہ اپنے سامنے کھڑے آریان خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیسا لگا مجھ سے مل کر فادر ان لا؟ اس کے بلند زبان کہکے گونجتے ہی جا رہے تھے۔ لیک وینٹرن جیل پر آج بھی برف کی پرت بڑی گہری تھی۔ چلے جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔